سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بسم بزم اللہ سجانے الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اصل بات شروع کرنے سے پہلے ہم سبھی حضرات جو ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے، وہ چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی بھی یہاں پر جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر ایک کے لیے وقت متعین ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ایک محدود مدت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے اور ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے اندر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارا اور مقصد کو پس پشت ڈال دیا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے، اگر ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور اس مقصد کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری تو دنیا کے اندر راحت کی زندگی نہیں ملے گی اور آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر جو چیزیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں، جب تک وہ اپنے مقصد کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کے تحت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ چیز مقصد کے اندر ہے اور مقصد کے اندر لگا ہوا ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت ہماری نظروں کے اندر ہوتی ہے، اور اگر وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور اپنے مقصد کو چھوڑ دے وہ، تو ہماری نظروں کے اندر اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے لائٹ لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا۔ اگر یہ روشنی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے مقصد کے اندر ہے، اس کا مقصد ہی ہے یہ لگانے کا کہ روشنی دے۔ تو روشنی دے رہا ہے تو ہم اس کو سجا کر کے رکھیں، اپنے سروں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ روشنی دینا بند کر دے، جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد سے ہٹ جائے، روشنی دینا بند کر دے، تو کوئی آدمی اس کو سجا کر کے اپنے سر کے اوپر نہیں رکھتا، بلکہ اس کو اتار کر کے کوڑے دان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی، کوئی عزت نہیں رہتی ہماری نظروں کے اندر۔ ٹھیک اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک مقصد کے تحت میں بھیجا ہے۔ جب تک اس مقصد کے اندر لگے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن جہاں ہم مقصد سے ہٹ گئے، جو ہمارا مقصد تھا، اس مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے لگے اور دنیا کی چیزوں کے اندر اگر ہم لگ گئے تو میرے بھائی بزرگو دوستو، دنیا کے اندر بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے اور اللہ کی خالقیت کو پہچان لے، اللہ کی ربوبیت کو آدمی پہچان لے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا، مرنا اور جینا بنایا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند دن کے لیے ہے، پھر یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جو آدمی یہاں پر آیا ہے اس کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس کے اندر بھی سانس لینے کی صلاحیت ہے، جس کے جو بھی جاندار ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہٹ سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور ہر چیز ان کے تابع، یہاں تک کہ انہوں نے ہواؤں پر حکومت کی، جناتوں پر انہوں نے حکومت کی، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو ان کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ساری بادشاہت ختم، ساری حکومت ختم، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مرنا اور جینا بنایا۔ اور یہ کیوں بنایا، یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ تاکہ دنیا کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ نے یہ تھوڑا موقع دیا ہے، 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال۔ اس زندگی کو اللہ کی رضا کے اندر استعمال کرنا ہے۔ اللہ جن چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اپنانا ہے، اور اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے اللہ نے مرنا جینا بنایا، موت اور زندگی کو بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے۔ دنیا کی زندگی کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تم کو پرکھا جائے، تم کو جانچا جائے، تم کو آزمایا جائے۔ اور یہ آزمانا جو ہے اللہ جو ہے کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی اولاد کو چھین کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ ہم اس کو نعمت دے رہے ہیں تو اس کا کیا رویہ ہے، اور نعمت اس سے ہم چھین لے رہے ہیں تو اس کا کیا رویہ ہے۔ کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ نے مالداری دی، حکومت دی، دولت دی، تو وہ اترانے لگے، کہنے لگے اللہ نے میرا اکرام کیا۔ اور جب اللہ نے ان سے اس نعمت کو لے لیا تو ان لوگوں نے کہا اللہ نے میری اہانت کر دی۔ تو اللہ جو ہے ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ تو مرنا جینا یہ دنیا کی زندگی کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے۔ جیسے کہ پہلے لوگوں کو پرکھا گیا، آزمایا گیا، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس آدمی کو پرکھا جائے گا کہ اپنے ایمان کے اندر کتنا سچا ہے، اپنے ایمان کے اندر کتنا پختہ ہے، اللہ کو خالق و مالک کیسا مانتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مالداری کی حالت کے اندر اللہ کو بھول جا رہا ہے، جب پریشانی آ رہی ہے تو اللہ یاد آتے ہیں۔
اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جمے رہے، چاہے پریشانی آئے، چاہے غم آئے، چاہے مصیبتیں آئے، کتنی بھی پریشانی کیوں نہ آئی، لیکن ثم استقاموا، وہ لوگ جمے رہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنت کے اندر ایسے جائیں گے جیسے ایک مہمان اپنے مہمان خانے کے اندر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مرنا جینا صرف اس لیے بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ آزمائے کہ کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہر آدمی کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، یہ انسان جو ہے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے جو عالم ارواح کے اندر تھا وہاں مختصر وقت، اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر آیا وہاں بھی مختصر وقت، 6 مہینہ 9 مہینہ 1 سال، یہ مختصر وقت کے لیے۔ پھر جب وہاں وقت پورا ہو گیا تو دنیا کی زندگی کے اندر آیا۔ یہاں بھی ایک وقت متعین ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو یہاں سے بھی سفر کرے گا، پھر قبر کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، پھر وہاں بھی آدمی کچھ مدت کے لیے رہے گا، پھر جو ہے عالم آخرت کے اندر پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت ہی قیمتی زندگی ہے، اسی کے اوپر آخرت کے اندر فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی جس کی اچھی ہوگی، دنیا کی زندگی جس نے اللہ کو مان کر کے گزاری ہوگی، دنیا کی زندگی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گزاری ہوگی، اس کی آخرت اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کے لیے جنت بھی اچھی ہوگی۔ جس کی دنیا کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی موت اچھی اس کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ تو دنیا کو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اور دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا، انسان کی کامیابی کے لیے یہی چیز اصل ہے۔ تبھی جا کر کے آدمی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اپنے من کے مطابق جو ہمارے دل کے اندر آئے گا وہ ہم کریں گے، جو ہم کو اچھا لگے گا وہ کریں گے، جو اچھا نہیں لگے گا اس کو نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہ چیز ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمارا خواہش ہو یا نہ ہو، ہمارا نفس ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، بس اس کو اللہ کے حکم مان کر کے آدمی اس عمل کو کرنے لگے، تب جا کر کے دنیا کی زندگی اس کے لیے کامیاب ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی خطبے کے اندر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر جو تم عمل کر رہے ہو اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا کے اندر جو ایمان والوں کو نعمتیں ملی ہیں وہ محدود ہے، بہت ہی تھوڑی ہیں، تھوڑی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، توفہ کہا جاتا ہے جو بالکل پورا بدلہ ہو، اس کو توفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا۔ چاہے ذرہ برابر بھی آدمی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، قیامت کے دن سارا منظر اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ نام اعمال گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ آدمی ہر اپنے عمل کو پڑھ سکتا ہے، اپنا حساب خود ہی لے سکتا ہے کہ ہم نے اعمال کیسے کیے، آخرت والے اعمال اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا میں کامیابی کے لیے آدمی کتنی محنت کرتا ہے، دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آدمی کتنا محنت کرتا ہے، کامیاب زندگی بنانے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا ماحول چھوڑ دیتا ہے، اپنا دیش چھوڑ دیتا ہے، اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے، صرف کیوں؟
تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بہترین بن جائے، دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی مصیبت نہ ہو. اتنی محنت کرتا ہے، اتنا مجاہدہ کرتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک کھٹتا ہے، یہ دنیا کی کامیابی کے لیے. وہ کامیابی جو مختصر ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑے دن کے کامیاب، 60 سال یا 70 سال کی کامیابی کے لیے. اس کے لیے آدمی 24 گھنٹہ محنت کرتا ہے تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بہترین بن جائے. میرے بھائی دوستو، بہترین زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو قرآن پاک نے بہترین زندگی کہا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اور یہاں کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں ہے. یہاں کی کامیابی چند دن کے لیے ہے، اور یہاں کی ناکامی بھی چند دن کے لیے ہے. یہاں کی مصیبتیں چند دن کے لیے ہے، اور یہاں کی راحتیں بھی چند دن کے لیے ہیں. جہاں ہماری آنکھ بند ہو جائے ساری پریشانی ختم، ساری مصیبتیں ختم، اور ساری راحتیں بھی ختم ہو جائیں گی، حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، عہدہ بھی ختم ہو جائے گا، سب چیز ختم ہو جائے گا، بس ہماری آنکھ بند ہو جائے. لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، لامحدود زندگی ہے. حدیث پاک کے اندر دنیا اور آخرت کی زندگی کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے لیے آدمی 24 گھنٹہ محنت کرتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. فرمایا دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبائے اور سیدھا نکال لے، تو جو پانی انگلی کے اوپر لگ کر کے آیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر کے اندر پانی باقی رہ گیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی محدود ہے. جب دنیا کی زندگی محدود ہے تو یہاں کی کامیابی بھی محدود ہوگی، یہاں کی ناکامی بھی محدود ہوگی، اور ہر چیز کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے. کتنا ہی آدمی بیمار ہو، جہاں موت آئے گی سارا ختم، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو فرمایا آدمی کی کامیابی اصل یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ آدمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے تو آدمی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی کیا؟ یہ تو دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کیا ہے. حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس بات کو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبان سے ادا کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ اس دنیا کی وقات ہماری نظر کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بالکل معمولی سا، اور پھر اس میں اس کا پر وہ کتنا معمولی ہے. تو فرمایا اس دنیا کی وقات اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دنیا کی وقات اللہ کی نظر میں ہوتی تو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کو نہیں ماننے والے غیر ایمان والے ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اگر دنیا کی محبت اللہ کی نظر کے اندر ہوتی تو غیر ایمان والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیا جاتا. لیکن اللہ نے غیر ایمان والوں کو جتنی نعمتیں ہیں
सब दुनिया के अंदर दे दी है कि यहीं पर ये लोग मजा करें। क्यों? इसलिए कि दुनिया की कोई वक़ात नहीं है अल्लाह की नजर में। दुनिया का जितना ये असबाब नजर आता है ये सब गैर ईमान वालों के लिए कर दिया गया। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर ईमान वालों के बारे में ये डर न होता कि ये लोग अपने ईमान से फिर जाएंगे तो जितने गैर ईमान वाले हैं उनके घरों को सोने का बना देता मैं, उनकी सीढ़ियां सोने के बना देता मैं। इसलिए नहीं बनाया कि ईमान वाले कहेंगे कि ये गैर ईमान वालों को इतनी नेमतें मिल रही हैं तो वो भी अपने ईमान से फिर जाते। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों कि अब दुनिया सिजनुल मुमिन, ईमान वालों के लिए दुनिया क्या है? कैद खाना है, जेल है। ये जिस तरीके से एक कैदी जो है जेल की जिंदगी गुजारता है, इस तरीके से ईमान वालों को इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना है। आजाद नहीं है ईमान वाला, कदम कदम पर इसके लिए रुकावटें हैं। ये नहीं कि जो मन में आया हम उसको करेंगे, जो मन में नहीं आया नहीं करेंगे, नहीं। इसके लिए हुदूद बयान किया गया है, कितना करना है कितना नहीं करना है, कितना आगे बढ़ना है कितना पीछे हटना है। ये हद मुतय्यन किया गया है ईमान वालों के लिए। लेकिन गैर ईमान वालों के लिए कोई कैद नहीं है। और आखिरत में जो हिसाब होगा, हिसाब व किताब होगा, ये सिर्फ ईमान वालों का होगा। हिसाब किताब जो होगा आखिरत के अंदर, ये किसका होगा? जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनका हिसाब किताब होगा। जो गैर ईमान वाले हैं उनका हिसाब किताब नहीं, उनके लिए तो डायरेक्ट फैसला जहन्नम का। इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये दुनिया की औकात अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को और वाज़ेह तौर पर बयान किया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं सहाबा के साथ, तो एक जगह देखा जो कूड़ेदान होता है, अक्सर जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, तो वहां देखा कि एक बकरी मरी हुई वहां पर कोई ला करके मालिक ने उसको डाल दिया है वहां पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन ये बकरी जो है 1 रुपये के 1 दिरहम के बदले में ले गई है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरी हुई बकरी 1 रुपये में कौन लेगा? 1 रुपये की कदर हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन इस बकरी की कोई वक़ात नहीं है हमारे दिलों के अंदर। उस मालिक के नजर में नहीं है, इसलिए उसने कूड़ेदान में ला करके इसको डाल दिया है। हमारी नजरों में इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से बकरी की वक़ात और बकरी की मोहब्बत इसके मालिक के दिल के अंदर नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई वक़ात नहीं है। यह है दुनिया की हकीकत। दुनिया का मजा चंद दिन के लिए है, दुनिया की राहतें चंद दिन के लिए है। असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। असल ईद तो हमारी आखिरत के अंदर होगी अगर हम कामयाब हो गए तो। इसलिए फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया जो है ये धोखा है, हमारी नजरों का ये धोखा है। ये सब एक ख्वाब है, एक सपना है। जिस तरीके से आदमी सोता है रात को तो ख्वाब देखता है कि हम बादशाह बन गए हैं, महल के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे पास नौकर चाकर लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है पता चला वही झोपड़ी के अंदर पड़े हुए हैं हम। फरमाया यही हाल हमारा है। अभी हम सोच रहे कि हम बादशाह हैं, हम वजीर हैं, हम ओहदे वाले हैं, लेकिन जब हमारी आंख बंद हो जाएगी और हकीकत वाली आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि हमारी वक़ात क्या है। जिस तरीके से जो है बच्चे हमारे खेलते हैं और खेलने में घर बनाते हैं, खेलने जाएंगे तो घर बनाएगा, कोई घोड़ा बनाएगा, कोई हाथी बनाएगा, कोई घर बनाएगा, लेकिन उस घर को कितने देर वो रखते हैं? 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन जहां खेल का वक्त खत्म, पैर से एक पैर से मारा इधर, एक पैर से मारा इधर, खत्म हो गया पूरा। फरमाया दुनिया की हकीकत यही है।
جب وقت آ جائے گا تو یہ زمین، یہ آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے پہاڑ جو دکھائی دے رہے اتنے مضبوط، فرمایا یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ان کی کوئی وقات نہیں ہوگی. یہ آسمان، یہ سورج جو اتنا روشنی دے رہا ہے، اتنی گرمی دے رہا ہے، تو فرمایا اذا الشمس کورت، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا نور. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا کی زندگی یہ بہت ہی مختصر ہے. اس زندگی کو آخرت کی زندگی کے کامیاب بنانے کے اندر ہم کو لگانا ہے. ہم کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ کھانے پینے کمانے کے لیے نہیں. یہ سب تو اسباب ہیں، ضروریات ہیں. اصل مقصد ہمارا کچھ اور ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ. یہ سارا کا سارا نظام جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے ضروریات کو پورا کریں. یہ دن کا ہونا، رات کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ ایک نظام ہے. کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہم اس سے راحت حاصل کریں، ہماری ضروریات اس سے پورا ہو سکے. رات بنایا گیا تاکہ ہم رات کے اندر آرام کر سکیں، دن بنایا گیا تاکہ ہم اس کے اندر کام کاج کر سکیں. یہ سب ضروریات پورا کرنے کے لیے چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو تمہارے نفع کے لیے بنایا گیا ہے. دنیا کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمارے لیے بنایا گیا. وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن ہم کو بنایا گیا آخرت کے لیے. آخرت میں جو چیزیں کام آئیں گی ان چیزوں کو کرنے کے اندر لگانا اپنی زندگی کو. ورنہ یہ زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے. بچپن ختم ہو گیا، جوانی آ گئی، جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا ختم، قبر کے اندر پہنچ جائیں گے. اور یقینی بھی نہیں کہ ہمارا بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہماری جوانی آئے گی کہ نہیں آئے گی. کتنا وقت پورا ہو گیا، کتنا وقت باقی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، لیکن ہماری زندگی کتنی باقی ہے، کتنا ہم زندہ رہیں گے، کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ سب کوئی جانتا ہے کہ ہم کو ایک نئے دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. تو جب جانا ہے تو آخرت کے لیے تیاری کرنا پڑے گا. اگر ہم کو سعودی جانا ہوتا ہے تو 6 مہینہ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ضروریات کی چیزیں ہیں پورا کرنے لگ جاتے ہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ایک چھوٹا سا سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے آدمی. اور یہ سفر تو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ سفر جو ہمارا ہونے والا آخرت کا، یہ ہمیشہ کا سفر ہے. اس کے بعد واپس نہیں آنا ہم کو. تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ حدیث پاک کے اندر جو پڑھی گئی حدیث پاک، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگا دے. وہ آدمی کون ہے؟ عقل مند ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں، وہ عقل مند آدمی ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنے خواہشات پر عمل کرنے والا ہو. اتبع نفسہ ہواہا، خواہش نفس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو اس کا دل کر رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے خالق اور مالک کو بھول بیٹھا ہے. تو فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، سب سے بڑا بیوقوف وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وتمنا علی اللہ، اور یہ امید کرتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور یہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے. وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے.
किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है हारून रशीद का। हारून रशीद ने, एक बुजुर्ग उनके ज़माने में थे, मजजूब, उनको उन्होंने एक छड़ी दी और कहा कि इस छड़ी को तुम्हारी नज़र में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो उसको ले जा करके दे दो। उन बुजुर्ग ने उस छड़ी को अपने पास रखा बहुत दिनों तक, और बादशाह का जब वो आखिरी वक्त आया तो वो छड़ी ला करके बादशाह को दिया। बादशाह ने पूछा, अरे ये छड़ी तो हम तुमको दिए थे, सबसे बड़ा जो बेवकूफ हो उसको ले जा करके दे देना। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि हमारी नजर में कोई बेवकूफ नजर नहीं आया आपके अलावा। और उन्होंने बताया कि कैसे आप बेवकूफ हैं, कि आप अगर दुनिया के अंदर कहीं सफर करते हैं तो सफर करने से पहले लाओ लश्कर को भेजते हैं। लश्कर जाता है, कमांडर जाता है, फौजें जाती हैं, साजो सामान जाता है आपके जाने से पहले, ताकि वहां का इंतजाम अच्छा हो, रहने के लिए कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना हो। उसके बाद आप तशरीफ लेकर के जाते हैं। आपका ये सफर आखिरत का होने वाला है। आपका ये जो सफर होने वाला है आखिरत का सफर है। आपने इसके लिए कितने लश्कर भेजे हैं, कितने फौजें आपने भेजी हैं। उस बादशाह ने कहा कि वाकई आपने हमारी आंखें खोल दी, और वाकई में हमसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं है। पूरी जिंदगी हमने दुनिया की फतूहात के अंदर लगा दी, ये गांव फतह किया, वो शहर फतह किया, सारी जिंदगी हमने फतूहात के अंदर लगा दी, लेकिन जो हमारा खालिक है, मालिक है, उसको हमने पहचान नहीं सके। अल्लाह मेरा जिन चीजों से राजी होता है उसको हम नहीं कर सके, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह ने यह जिंदगी दी है ताकि हम आखिरत की जिंदगी को बना लें। जो चीजें आखिरत के अंदर काम आएंगी उन चीजों के अंदर अपने आप को लगाएं, वरना जिंदगी खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी। जैसे हमसे पहले लोग चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे, और साथ में क्या जाएगा? ये दौलत, ये दुनिया, कुछ नहीं साथ में जाएगा। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस कुछ नहीं जाएगा। कफन जो पहनाया जाता है उसके अंदर जेब भी नहीं होता है। सारी चीजें यही रह जाएंगी, हमारे साथ सिर्फ आमाल जाएंगे। आमाल चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर अच्छे आमाल हमने किए हैं तो फिर हमारे लिए क्या है? ईद का दिन होगा, आखिरत का दिन। और अगर हमने अच्छे आमाल नहीं किए, अल्लाह को मान करके जिंदगी नहीं गुजारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके जिंदगी नहीं गुजारी, तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आखिरत के अंदर खून के आंसू रोना पड़ेगा। आखिरत के अंदर खून के आंसू रोना पड़ेगा, लेकिन वहां पर रोना कोई काम नहीं आएगा। अभी हम रो लें तो काम आएगा, अभी अगर हम रोते हैं तो काम आएगा, लेकिन आखिरत के अंदर रोएंगे तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हर चीज से इबरत हासिल करना चाहिए, हर चीज से इबरत हासिल करना चाहिए। हम मुर्दे को दफन करने के लिए ले जाते हैं तो इबरत हासिल करें कि ये जनाजा जिसको हम लेकर के जा रहे हैं, यही हमारे साथ खाते थे, पीते थे, उठते बैठते थे, लेकिन आज ये हाल हो गया है कि इनको उठा करके ले जाया जा रहा है। ये कपड़ा पहनते थे, खुद से पहन लेते थे, लेकिन आज इनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। ये इतर और परफ्यूम खुद लगा लिया करते थे, लेकिन आज इनको लगा करके लेके जाया जा रहा है। और ये दिन हमारे साथ भी पेश आएगा, ये वाकया जो है हमारे साथ भी होगा। इबरत हासिल करना है। कब्रिस्तान के अंदर आदमी जाए तो वहां इबरत हासिल करे कि कितने बड़े बड़े रूसा, उमरा, मालदार लोग मिट्टी में पड़े हुए हैं, जो सीना तान करके जमीन के ऊपर चला करते थे, आज वो मनोमन मिट्टी जो है नीचे पड़े हुए हैं। हमको भी एक दिन इसी के अंदर जाना है, इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है हम लोगों को सही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور آخرت کے اندر جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔